پھر بھائی صاحب کہتے ہیں جی ملا علی قاری. میں نے آپ سے کہا نا کہ جب یہ پھنستے ہیں نا ایک دم کہیں گے وہ فلانے امام تو یہ کہتے ہیں وہ اتنے اچھے امام ہیں, وہ اتنے بڑے امام ہیں, وہ اتنے پہنچے ہوئے امام ہیں, ٹھیک ہے تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ملا علی قاری کا سب سے بڑا کارنامہ مشکات المصابیح, اس کا نام انہوں نے رکھا مرقات المفاتیح. اسی وجہ سے ملا علی قاری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے حنفیت کا دفاع کیا ہے. اس مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. کتنے ناچ کے جاؤ گے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, علی بھائی کہہ رہے ہیں. 7واں ریفرنس ملا علی قاری, یہ آپ نے اکثر سنے ہوں گے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے مشکات المصابیح کی شرح لکھنا. تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا, تو انہوں نے مرقات المفاتیح اس کی شرح لکھی. اس وجہ سے ملا علی قاری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اس مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ناس کے کتنے جاؤ گے؟ کہتے ہیں مشکات 5878, ملا علی قاری کے لیے جو محبت میرے دل میں پیدا ہوئی وہ اسی شرح کو پڑھنے کے بعد ہوئی. یہ اگر آج کل ہوتے تو ان پر رافضی کا فتویٰ لگ جاتا, پرانے تھے اس لیے بچ گئے. وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق کی اطاعت کرتے, ان کی مخالفت چھوڑ دیتے, خلافت کی طرف ترک کر دیتے. یہاں بھی سیاسی لیڈر کہتے ہیں یہاں بھی سیاسی لیڈر بھی سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. سامنے کوئی اور بات کرتا ہے, پیچھے ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ کا ظاہر کچھ اور تھا نعوذ باللہ, اور باطن کچھ اور تھا. جیسے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ قصاص عثمان کا مسئلہ تھا, مگر ملا علی قاری کہتے ہیں کہ خلافت کی لالچ تھی. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ معاویہ باطن میں باغی تھے, ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. اور یہ آگے ساری انہوں نے باتیں لکھی اور کہا کہ امیر معاویہ کی سمجھ سے قرآن و حدیث محجور ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف کے اوپر ملا علی قاری کیا کہتے ہیں, اس پیراگراف کے نیچے ملا علی قاری کیا. ملا علی قاری نے سب سے پہلے طیبی کا ایک قول نقل کیا کہ بھائی حضرت کو حضرت عمار بن یاسر پر بڑا رحم آ رہا تھا, اور باغی جماعت سے مراد حضرت کی پیشن گوئی حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کے متعلق تھی, کیونکہ حضرت عمار جنگ صفین میں شہید ہوئے. پہلا قول کس کا؟ طیبی کا. کس کا؟ طیبی کا. اونچا طیبی کا. طیبی کا. دوسرا قول انہوں نے پیش کیا ابن ملک کا. کہتے ہیں عمار کو معاویہ اور ان کی جماعت نے قتل کیا, لہٰذا آپ کی پیشن گوئی کے مطابق حدیث یہی جماعت سرکش اور باغی تھی. یہی جماعت سرکش اور باغی تھی. حضرت علی کی فوج میں تھے. اس وقت حضرت علی ہی امامت کے مستحق تھے, جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے حضرت معاویہ اور ان کی جماعت نے انکار کیا تھا. یہ کس کا قول آ گیا؟ ابن ملک کا. پہلے کس کا تھا؟ طیبی کا. ملا علی قاری کا. ملا علی قاری ابھی شروع نہیں ہوئے. پھر انہوں نے کہا جی منقول ہے, سن رکھی ہے بات, بس سن رکھی. کون کس سے سنا, کہاں سے سنا, مجہور بات. کیا بات ہے کہ جب معاویہ اس حدیث کے الفاظ میں تعویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ باغیہ سے یعنی بغی سے مشتق نہیں بلکہ بغاوت کے ہیں, بلکہ بغا سے ہے جس کے مشتق ہیں, جس کے معنی ڈھونڈنا یا طلب کرنا ہے. تو آگے مطلب انہوں نے ایک تعویل پیش کی جو انہوں نے پیش کی تھی, اور یہ بھی انہی کا قول ہے, کسی کا قول ہے, بس کس کا نہیں پتا. اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اس سارے معاملے کے اوپر شیخ اکمل الدین کی کتاب پڑھی, تو وہ کہتے ہیں امیر معاویہ سے یہ دونوں باتیں جو منسوب ہیں یہ افتراء پر مبنی, جھوٹ پر مبنی ہیں, کیونکہ پہلی بات میں حدیث میں تحریف لازم آتی ہے, اور دوسری بات کو صحابہ میں کسی نے ذکر نہیں کیا, بلکہ وہ اپنی جان مال کو اللہ کے راستے پر لگانے والے تھے. اپنی جان مال کو اللہ کے راستے پر لگانے والے تھے, لہٰذا یہ حضرت معاویہ پر افتراء ہے. انہوں نے نہ تو حدیث کی تعویل کی اور نہ حضرت عمار کے بارے میں ایسی کوئی پست بات کہی. کون سی پست بات؟ بھئی عمار کو ہم نے قتل تو نہیں کیا, وہ حضرت علی لے آئے تھے, اگر وہ نہ لاتے ہم ان کو نہ قتل کرتے. کوئی اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی. یہ عقل و فراست سے بعید بات ہے. کسی ایسی چیز میں مبتلا ہوئے ہوں جس کا غلط ہونا ہر خاص و عام پر حیا ہو, ایسا ہونا پاسبل ہی نہیں. اس بات میں ملا علی قاری نے وہ والا پیراگراف پڑھا لکھا جو انہوں نے کہا. اس پیراگراف کو تو ہم قبول ہی نہیں کرتے, ہم اون ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی لالچ ثابت کریں. ثابت کرنی پڑے گی نا, آپ ایک الزام لگا رہے ہیں, ثابت کریں. اگر آپ ان کے اس موقف سے ایگری کرتے ہیں, آپ ثابت کریں. آپ کریں گے ثابت ضعیف حدیثوں سے, موضوع حدیثوں سے, ایسی حدیثیں جن کے اندر راوی مجہول الحال ہوں گے, جن کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا, لیکن آپ کا مقدمہ پھر بھی ثابت نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے نیچے انہوں نے ایک اور بات کی. کہتے ہیں جو لوگ اس حدیث کو دیکھ کر اس کے محمود اور مصداق کو جان کر امیر معاویہ کے خلاف زبان دراز کریں, ان کی ذات کو ہدف ملامت بنائیں,
تو وہ اللہ کی کتاب اور حدیث دونوں کا منکر ہوگا. جو ملا علی قاری سے محبت ہوئی نا آپ کو، جس ملا علی قاری سے آپ کو عشق ہو گیا یہ شرح پڑھنے کے بعد ہو گیا، وہ شرح کا آخری پیراگراف ہی نہیں پڑھا. کیسا ظلم ہے. وہ کہتے ہیں وہ کتاب اللہ اور حدیث دونوں کا منکر، وہ کتاب اللہ اور حدیث دونوں کا منکر ہوگا کیونکہ ان حضرات کے مناقب اور فضیلت قرآن اور سنت دونوں نے بیان کیے. نس کے کتنے جاؤ گے. ٹھیک ہے اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا. کدھر کی؟ مختصر سیرہ رسول عبداللہ بن شیخ محمد بن عبد الوہاب کی. موصوف بار بار کہہ رہے تھے، ہم جب تابعی والا پڑھ رہے تھے نا تو موصوف بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہانی شریف نہیں ہے، یہ تاریخ شریف نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے، یہ مولانا شریف نہیں ہے، یہ مسلم شریف ہے. اگلا والا کس کا دے رہے ہیں؟ مختصر سیرت رسول. اس کے اندر انہوں نے وہی کہ بھائی 60 سالوں تک تبرہ ہوتا رہا. کس پر؟ حضرت علی پر. سند کیا ہے ہی نہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ علی بھائی امیر معاویہ کے خلاف کوئی چیز پیش کریں اس کی سند صحیح ہو ہی نہیں سکتا. لا محالہ بات، ناممکن. اس میں سند ہی نہیں ہے، سند ہی نہیں. خیر موصوف اپنے یہ کلپ میں کہتے ہیں کہ 60 سالہ بنو امیہ والی کلپ میں اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ بریلوی سیوطی کو مانتے ہیں اس لیے دے رہا تھا. یہ کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ وہابی مانتے ہیں. کیا بات ہے، کس بات کی آپ وہ پیش کرو گے، باطل دلائل پیش کرو گے. خیر آپ نے پیش کی ہمیں عبداللہ بن شیخ محمد بن عبد الوہاب کی. ہم آپ کو امامنا حضرت امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام کا اپنا قول پیش کر دیتے ہیں، ہے نا بہترین ہو، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ سچے حسینی ہیں. اے اولے وابی نہیں ہے، او وابی اور سن اے وابی اور ہے. اتنا سنی ہے بات، سنی بھی یہ بات کہ او وابی اور سن اے وابی اور. ہم آپ کو مختصر سیرت رسول از محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام امامنا امام الدعوہ ان کا قول پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام حسن نے جو عمل کیا وہ بہتر تھا اس سے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. یعنی مسلمانوں میں جو تفریق پیدا ہوئی اس سے یہ بہتر تھا کہ مسلمان یکجو ہو کر رہیں، مسلمان یکجو ہو کر رہیں. اور سرکار اپنی اس حدیث میں یعنی میرا یہ بیٹا سید، یہ میرا بیٹا سردار، دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا، حضرت حسن کی تعریف کے بارے میں کہی ہیں اور نبی پاک کسی واجب کے ترک پر تعریف نہیں کر سکتے. یہ ہیں اصلی حسینی کا موقف. قبول کر لیں. آپ کہتے ہیں صلح حسن مجبوری پر ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں صلح حسن جو ہے وہ شرائط کے اوپر ہوئی ہے، شرائط آپ آج تک ثابت نہیں کر سکے. خیر آپ ان کو بھی نہ قبول کرتے جانا. آگے سنیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے اس پر سکوت کیا جائے اور جب بات کی جائے تو احسن بات کی جائے ان کے بارے میں. اور جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے وہ اجماع سے خارج ہو جاتا ہے. وہ اجماع سے خارج ہو جاتا ہے. کیا نصیب پائے آپ نے، جس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کو فارغ کر دیتا ہے. آپ نے کہا بھائی ملا علی قاری اس نے آپ کو منکر کر دیا، آپ کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا ابن حجر اسقلانی انہوں نے آپ کو فارغ کر دیا. آپ نے کہا جی محمد بن عبد الوہاب انہوں نے آپ کو اجماع سے خارج کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو کسی صحابی کے بارے میں یا امیر معاویہ کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے وہ اجماع سے خارج. کتنے سے رہے تھوڑے سے. اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سال تھا نا جس سال صلح ہوئی اس کو کہتے ہیں عام الجماع. اس سال اختلاف ختم ہوا اور تمام مسلمان ایک امام کے نیچے جمع ہو گئے، متفق ہو. یہ ربیع الاول 41 ہجری کا واقعہ ہے. اس دن تمام مسلمان اکٹھے ہوئے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام امیر المومنین رکھ دیا گیا. امام الدعوہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر معاویہ کا کیا نام رکھا گیا؟
امیر المومنین. اچھا کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی یہ تو ان کا اپنا قول ہے, ثابت بھی کرے. یہ میرے پاس ہے جی بخاری شریف, نہ کہانی شریف, نہ تاریخ شریف, نہ مولانا شریف. کیا ہے لکھا بھی ہوا ہے دیکھو بخاری شریف. اچھا یہ میرے پاس آ گیا کتاب المناقب میں, ہم یہ حدیث نکالتے ہیں ابھی. یہ معاویہ ابن ابی سفیان کہتے ہیں حدثنی ابن ابی ملکیہ قیل ابن عباس حل لقا فی امیر المؤمنین معاویہ. امیر المؤمنین معاویہ ہم اس کو پہلے حالانکہ ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن اب یہاں پر چونکہ امام الدعوہ نے اس کو ذکر کیا تو میں نے کہا چلیں ایک دلیل آپ کو یہاں سے بھی دے دی جائے. میرے ذہن میں ضمن بات ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد مجھے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے اس ٹاپک پر, یعنی کہ اس حوالے کے اوپر, کیونکہ میں آپ نے جو حوالے مجھے پیش کیے سیرہ رسول میں سے کہ بھائی وہ 60 سال تک ممبروں پر لعنت ہوتی رہی, اس کی سند ہے ہی نہیں. یہ تو خود آپ نے اپنی ویڈیو میں ہی مانا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری جو حدیث ہے اس کو ملا علی قاری جو آپ کے فیورٹ ہیں انہوں نے رد کر دیا. خیر, اور ہم نے آپ کو ہر اس حوالے کو جس کو آپ نے فیبریکیٹ کرنے کی, چینج کرنے کی اور اپنی مرضی کے حساب سے مولڈ کرنے کی کوشش کی, الحمدللہ ہم نے اس کو سیدھا کر دیا. اس کے بعد یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ علی بھائی بہت کہہ لیں آپ کے کنفیوزڈ ہیں. کبھی کہتے ہیں جی وہ کاتب بھائی تھے, کبھی کہتے نہیں تھے, کبھی کہتے تھے نہیں تھے, تھے نہیں تھے, مطلب جمپنگ فرام ون ٹری ٹو انادر. اب علی مرزا صاحب وحید الدین زمان صاحب کا کوئی حوالہ دے رہے تھے تو کہہ رہے ہو جی کاتب بھائی والی روایت دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے, ان سے پوچھیں وہ دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے, پوچھیں ان سے وہاں پہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں. وہ جی وہ نبی پاک نے کہا جاؤ اپنے عباس کو کہ جاؤ معاویہ کو بلا لو, وہ میری بھائی لکھتا ہے. تو وہ گئے واپس آئے, ان کا معاویہ نہیں آ رہے, تو انہوں نے کہا اس کا کبھی پیٹ نہ بڑھے. تو اس کے بعد راوی نے کہا کہ بھائی اس کے بعد ان کا پیٹ نہیں بھرا تو یہ ان کی دلائل, یہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے, یہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. ہم نے بارہا اس کا جواب دیا ہے اس حدیث کا, یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہم بارہا جواب دے چکے. خیر, وہ پھر بھی اگر ان کو بہت شوق ہے تو ہم ان کو ان کے اپنے ہی فیورٹ ناصر الدین البانی, جن کے بارے میں یہ شروع میں کہہ رہے تھے کہ اہل علم طبقہ ان کی قدر کرتا ہے اہل علم طبقہ ان کی قدر کرتا ہے. تو ناصر الدین البانی فرماتے ہیں بعض فرقوں نے اس حدیث سے ناحق فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدنا معاویہ پر تان کرنے کی کوشش کی, جبکہ یہ ان کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امیر معاویہ کے لیے کاتب وحی اور فضیلت ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے یہاں سے یہ تعصب دینے کی کوشش کی کہ بھائی شاید جو تھے نا ہمارے دلائل النبوہ والے امام بیہقی, وہ اس کو نا بد دعا سمجھتے تھے. تو امام بیہقی نے کسی بھی سلف صالحین میں سے کسی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس سے بد دعا نکالی ہوگی, کسی نے بھی اس سے بد دعا نہیں نکالی. میرے ایز پر مائی بیسٹ نالج میں نے نہیں کہیں پڑھا کہ بھئی کسی امام نے کہا کہ بھئی اس حدیث سے امیر معاویہ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے بد دعا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ حدیث امام بہقی نے بھی نقل کی ہوئی تھی. تو امام بہقی دلائل النبوہ میں اگر یہ ان کے لیے بد دعا سمجھتے ہوتے تو کیا دلائل النبوہ کے اندر امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرتے؟ تو انہوں نے امیر معاویہ کی فضیلت بیان کی. وہ جو سمندری جہاز والی 2924 2799 اور 2800 ہے اس کو نقل کیا اور کہا کہ اسلام کے پہلے عظیم کمانڈر جنہوں نے بحری سفر کیا اور جہاد کیا. پھر یہ جو حدیث ہے پیٹ نہ بھرے والی, اس کو امام ابن اسیر الجزری نے اسد الغابہ میں امیر معاویہ کے باب کے نیچے اسی حدیث کو نقل کیا. پھر اسی شرح کو برقرار رکھا جو امام نووی اور ناصر الدین البانی اپنی کتابوں میں کر چکے, اور پھر اس کے نیچے نبی پاک کا قول نقل کیا کہ میں اپنے آپ سے رب سے عہد لے چکا ہوں کہ میں بھی ایک انسان ہوں, اگر میں کسی شخص کو خوش ہوتا ہوں یا ناراض ہوتا ہوں تو میں اپنی امت میں جس کے خلاف ایسے الفاظ بول دوں جس کے وہ لائق نہیں ہے یا بد دعا کر دوں
تو اسے اس کے لیے فضل، کرم، رحمت اور قربت کا ذریعہ بناتے ہیں، قربت کا ذریعہ بنا.